اسی کا نسب معتبر جو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو، اسی کا حوالہ معتبر جو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ مخلص ہو، جس کے دل میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے ریت کے کروڑویں ذرے سے بھی کم ذرے کے برابر شک شبہ ہو، اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کا کام ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کی ذکر کی محفل ہے، اعلیٰ حضرت کے سینکڑوں نہیں ہزاروں ہزار کمالات ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا کے ہزاروں ہزار کمالات ہیں۔ ان کمالات میں سب سے بڑا کمال امام احمد رضا کو جو رب نے دیا وہ یہ ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر محبت رسول کی مہر لگا دی امام احمد رضا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فدا ہونے کا جذبہ بخشا امام احمد رضا کی تعلیمات میں۔ یہ امام احمد رضا ہیں جنہوں نے اس زمانے کے بچے کو یہ سبق پڑھایا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ وطن بہت پیچھے کھڑا ہے، وطن بہت پیچھے کھڑا ہے۔ سب سے پہلے ناموس رسالت، سب سے پہلے عزت محمد عربی، سب سے پہلے حضور کی شان خاتمیت ہے۔ ایک وطن کی بات نہیں، امام تو یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ ایک وطن نہیں، دو جہاں فدا۔ میں خود حب الوطنی کے جذبے سے سرشار پاکستانی ہوں۔ ہم جیسا محب وطن کون ہو سکتا ہے؟ ہم جیسا محب پاکستان کون ہو سکتا ہے؟ میں اس نسل سے ہوں کہ جس کے بزرگوں نے عملاً اس وطن کے لیے اپنا خون پیش کیا۔ یہ محاورتاً اور تقریراً تو جملہ نہیں بول رہا، ہمارے بزرگوں نے اس پاک وطن پاکستان کی بنیاد میں اپنا لہو پیش کیا۔ پاکستان کی محبت لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کے دلوں میں ہی جاگزین ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں پاکستان ہمیں ملا تو رسول اللہ کے قدموں کی خیرات، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں پہلے عزت و ناموس رسالت، بولو سبحان اللہ، پہلے حضور کی شان خاتمیت یعنی ختم نبوت۔ ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان ہے تو یہ پاکستان ہے، عزت و ناموس نبی کی پہچان ہے تو یہ پاکستان ہے۔ آج تم وفا نبھاؤ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ، حضور کی عزت اور ناموس پاک کے ساتھ، اللہ کی قسم پوری دنیا کی قیادت کا تاج اللہ تمہارے سر پہ سجا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ آپ کے عرس کی محفل ہے تو میں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہی یہ بات کروں گا۔ امام احمد رضا کا تعارف پیش کرنا چاہیے نا آپ عرس کی محفل میں۔ تو میں نے بھی عرض کیا اللہ نے اعلیٰ حضرت کو ہزاروں ہزار کمالات عطا فرمائے، ان میں ایک اعلیٰ ترین کمال اللہ نے امام احمد رضا کو یہ بخشا کہ آپ کو ختم نبوت کا سپاہی بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ واضح کا ہونا چاہیے۔ سوئے مجموع سے میں نے تقریر نہیں کی، میں جاگتی تقریر کرتا ہوں، جاگتے لوگوں کے ساتھ مخاطب۔ امام احمد رضا کو اللہ نے جو ہزاروں ہزار کمالات دیے ان میں ایک اعلیٰ ترین کمال یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے امام احمد رضا کو ختم نبوت کا سپاہی بنایا۔ کس کا سپاہی بنایا؟ کس کا سپاہی بنایا؟ اعلیٰ حضرت نے جو ختم نبوت کی شان بیان کرتے ہوئے کتابیں لکھی ہیں نا، ان کے نام کیسے ہیں؟ ایک کا نام رکھا کہ
چمکتا ہوا خنجر مرزا قادیانی کے سینے میں، ایک کا نام رکھا کہ اللہ کی تلوار مرزا قادیانی کے سر پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سپاہی کا کام تلوار چلانا ہی نا، سپاہی کا کام خنجر لہرانا ہی ہے نا۔ والا حضرت کے پاس وہ تلوار بھی تھی اور قلم کی تلوار بھی تھی، اور امام احمد رضا نے قلم کی تلوار سے وہ کام لیا جو لوہے کی تلوار نہیں کر سکتی۔ یہ میرے امام کے قلم کی کاٹ تھی کہ تھانہ بھون سے گستاخ اٹھا، اس کا بھی سر کاٹ کے رکھ دیا، قادیان سے مرتد اٹھا، اس کا بھی سر کاٹ کے رکھ دیا، اور امام نے کہا میرا قلم صرف آج ہی گستاخوں کی زبانیں اور گردنیں نہیں کاٹ رہا، قیامت تک میرا قلم کاٹتا رہے گا۔ اس لیے امام نے کہا کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر بنا۔ کتنا پیارا سنگم بن گیا، ادھر سے تکبیر کی صدا بلند ہو رہی ہے، ادھر سے اعلیٰ حضرت کی صدا بلند ہو رہی ہے، ادھر سے یا رسول اللہ کا نعرہ اٹھ رہا ہے، ادھر سے اعلیٰ حضرت کی صدا اٹھ رہی ہے۔ یہی تو امام احمد رضا ہے کہ تکبیر کی جلالت بھی جس نے دکھائی وہ امام احمد رضا ہے، اور سونے محمد کی ختم نبوت اور شان رسالت کا جلوہ جس نے دکھایا وہ امام احمد رضا ہے۔ صحابہ کی عظمت ہو، صدیق اکبر کی افضلیت ہو، فاروق اعظم کی شان عدل ہو، عثمان غنی کی شان نور و حیا ہو، علی کی شان سخاوت دلا ہو، حسن کی سیادت ہو، حسین کی شہادت کی کرامت ہو، یہ سارے جلوے جس نے دکھائے اس کا نام امام احمد رضا۔ غوث اعظم کی غوثیت ہو، امام ابو حنیفہ کی شان اجتہاد ہو، میرے داتا کی ولایت ہو، یا میرے خواجہ اجمیر کی بادشاہت ہو، یہ سارے جلوے نظر آتے ہیں تو بریلی کے آسمان پر نظر آتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 بولو ہاتھ اٹھا کے بدر الطریقہ امام اہل سنت کے علم و فضل کے اس دور میں فارس حقیقی جانشین اور مظہر امام احمد رضا کے حضور تاج شریعہ مفتی اختر رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے منہ میں جو زبان دی ہے نا، یہ بھی مسلک کے لیے لفظ ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جسم میں تن بدن میں جو جان دیا نا، یہ بھی مسلک ہے، اور وہ مسلک ہے کیا؟ تاج شریعہ حضور سید اختر رضا اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ کے یہ نکتہ سمجھاتی ہیں، دہن میں زبان آج لبیک یا رسول اللہ کہنے کے لیے زبان نہیں ہلی تو کل قبر میں حضور کو دیکھ کر کیا کہو گے؟ آج تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے بازو نہیں اٹھا، کل حضور کی طرف کیسے باہیں پھیلاؤ گے کہ ہمیں بھی جامع کوثر پلا؟ کیا کہا امام احمد رضا نے؟ دہن میں زبان، یہ تعارف ہے امام احمد رضا کا کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، جب دہن میں زبان حضور کے لیے، پھر زبان پر کسی اور کی بدعت نہیں آئے گی۔
کسی اور کی تعریف و توصیف نہیں کرے. پھر زبان پر اسی کی مدح ہوگی, اسی کی ستائش ہوگی, اسی کی تعریف ہوگی, اسی کی توصیف ہوگی جو نبی والا ہوگا. وہ ابو بکر صدیق ہو, وہ عمر فاروق اعظم ہو, وہ عثمان غنی ہو, وہ مولا علی ہو, وہ عشرہ مبشرہ ہو, وہ مہاجرین ہو, وہ انصار ہو, وہ امام حسن و حسین ہو, وہ امیر معاویہ و ابو سفیان ہو, وہ امام ابو حنیفہ ہو, وہ غوث اعظم ہو, وہ داتا گنج بخش ہو, وہ خواجہ اجمیر ہو, وہ بابا فرید ہو, وہ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی ہو, وہ امام ربانی ہو, امام فضل حق خیرآبادی ہو, یا خود امام احمد رضا ہی کیوں ہو, اس زبان پر اسی کی مدح ہوگی جس نے نبی کی مدح کی ہوگی. اس زبان پر اسی کی تعریف ہوگی جس نے لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کی ہوگی. جو نبی کا ہوگا یہ زبان اس کی تعریف کرے گی, جو نبی کا نہیں اس کی تعریف و توصیف نہیں. زندہ باد. جو معیار امام احمد رضا قائم کر گئے نا, اللہ کی قسم اس معیار پر پورا اترنا یہ کسی کا کام ہے. امام احمد رضا نے کیا معیار قائم کیا؟ دہن زبان تمہارے لیے, دہن زبان تمہارے لیے. اب معیار اعلیٰ سے یہ قائم کیا تو خود کر کے نہیں دکھایا. ریاست نام پارا کا رئیس, اس نے اپنے کارندے بھیجے, اپنے خاص نمائندے بھیجے امام احمد رضا کے پاس کہ ان سے کہو ہمارے لیے کوئی تعریف و توصیف کے 2 بول لکھ دے, ہماری تعریف و توصیف میں کوئی شعر کہہ دے, ہماری تعریف و توصیف میں کوئی جملہ لکھ دے. ہم اتنی جاگیریں نام لگا دیں گے, اتنا سونا دیں گے, اتنی چاندی دیں گے, اتنے دیں گے, زمین دیں گے, یہ دیں گے, وہ دیں گے, وہ دیں گے, وہ دیں گے. میرے امام نے کہا نا نہیں دے گا, وہ دیں گے. وہ لوگ آئے کہ ہمارے بادشاہ کی تعریف و توصیف میں احمد رضا کچھ لکھ دو. اور وہ کوئی ہندو تو نہیں تھا, وہ کوئی سکھ تو نہیں تھا, وہ کوئی یہودی یا نصرانی تو نہیں تھا, مسلمان تھا. تو مسلمانوں کی جائز تعریف کی جا سکتی ہے, جائز تعریف. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے حضور کی تعریف سے فرصت ملے تو کسی کی تعریف کریں. امام احمد رضا نے اس کے اس سوال کے جواب میں کیا کہا؟ کرو مدح اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے قریب کا, میرا دین پارا نہ نہیں. کہا میں نے جس ماں کی گود میں آنکھ کھولی اور جس باپ کی انگلی تھام کر میں نے چلنا سیکھا, انہوں نے مجھے سبق یہ دیا کہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدلنے ہیں جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور اس حقیقت کو اعلیٰ حضرت سے پہلے کما حق کو جس نے آشکار کیا وہ حضور کی یاد کا شہزادہ سید کفایت الکافی ہے. کہ جنگ آزادی کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کی پاداش میں ان کو موت کی کال کوٹڑی میں ڈالا گیا, ان کے جسم مبارک پر گرم استریاں چلا دی گئی, اور جب سارا جسم لہو لہان ہوا اور جل گیا پھر اس پر مرچ اور نمک چھڑکا گیا, اور صبح جب پھانسی گھاٹ لے جایا گیا تو وہ حسین کا بیٹا یوں چل رہا تھا. فرنگیوں کی تو چیخیں نکل گئی نا کہ بابے کو ساری رات ہم گرم استریاں پھیرتے رہے, اس کے زخموں پہ نمک اور مرچیں چھڑکتے رہے. تو یہ کربلا والا سچا ہے کہ کربلا کے شیر کی طرح چل رہا. سامنے پھانسی کا پھندا تھا, جسم لہو لہان تھا, اور حضور کا بیٹا کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی گل باقی رہے گا, نئے چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن. تو واپس اسی نقطے پہ آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا تعارف ایک جہت میں آج پیش کروں گا, اعلیٰ حضرت کے تعارف میں. باقی تعارف تو بڑا دلکش ہے اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت کا یہ بھی تعارف ہے کہ آپ کی ولادت کی شب ایک مجذوب کو حضور کی زیارت ہوئی. اس مجذوب نے کہا یا رسول اللہ امت کا بڑا عجب حال ہے اور امت ذبو حالی کا شکار ہے. فرمائے فکر نہ کر, نبی علی کے گھر احمد رضا پیدا ہوئے.
اور اعلیٰ حضرت کا تعارف یہ بھی ہے کہ عمر ابھی 4 سال کی پوری نہ ہوئی پورا قرآن پڑھ لیا. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ, کہنا چاہیے. 4 سال کی عمر پوری نہیں, پورا قرآن پڑھ لیا. اور 14 سال کے پورے نہ ہوئے کہ تمام علوم دینیہ, عربیہ, درسیہ, متداولہ, غیر متداولہ, مروجہ, غیر مروجہ, تمام علوم حاصل کر کے سکہ بچھا دیا اور آفاق میں یہ نعرہ گونجنے لگا, جس سمت آ گئے ہو سکے بچھا دیے. عشق و محبت, عشق و محبت, علم و حکمت, علم و حکمت, اعلیٰ حضرت اعلیٰ, علم و حکمت, علم و حکمت, اعلیٰ حضرت اعلیٰ, غیرت و عظمت, غیرت و عظمت, اعلیٰ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا تعارف یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان شریف کا موقع ہے, اگرچہ عمر بڑھاپے کی ہے لیکن پھر بھی ایمانی قوا اتنے مضبوط ہیں کہ سبحان اللہ. مغرب کے وقت بیٹھ کر ایک سپارے کی تلاوت فرماتے ہیں اور عشاء پڑھ کے تراویح میں سنا دیتے. امام احمد رضا مغرب کی نماز پڑھ کے ایک سپارہ پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں اور پھر تراویح کی نماز میں 20 رکعتوں میں پورا سپارہ سنا دیتے. دنیا میں کوئی ایسا حافظ دیکھا کہ جو ایک دفعہ سپارہ پڑھ کے تراویح میں پورا سنا دے؟ یہ ہے امام احمد. ادھر 30 روزے پورے ہوئے, ادھر میرے امام کے 30 سپارے پورے ہو. معمول تو یہ ہے نا, قدیم سے 27 روزے تکمیل قرآن کی تقریب ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے دیکھو تو 27 دنوں میں اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک حفظ کیا. 27 دنوں میں, پورے دنوں میں نہیں. مغرب کے بعد سپارہ پڑھتے, تراویح کے بعد سپارہ سنا دیتے. یہ بھی تعارف ہے اعلیٰ حضرت کا. اور امام احمد رضا کا یہ بھی تعارف ہے, 1000 کتابیں آپ نے لکھی. اور وہ گوگل کا اور یوٹیوب کا, فیس بک کا دور نہیں تھا کہ ادھر سے وہ پڑھا, ادھر سے وہ دیکھا, ادھر سے وہ سنا اور اپنی طرف سے لکھ مارا. یہ امام احمد رضا ہیں کہ جن کے بارے علامہ اقبال کہتے ہیں, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے مولانا احمد رضا کے فتاویٰ پڑھے, ان کے فتاویٰ پڑھ کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مولانا احمد رضا جب کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو خوب تحقیق, سوچ بچار کے بعد دیتے ہیں. ایسا کامل, ایسا جامع فتویٰ ہوتا ہے کہ پھر کبھی اعلیٰ حضرت کو ایک لفظ بھی گھٹانے کی بڑھانے کی ضرورت نہیں. یہ تعارف ہے امام احمد رضا. اور یہ بھی تعارف ہے امام احمد رضا کا کہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے, حضور کی سنہری جالی کے سامنے مواجہہ قدسیہ کریمہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے, درود و سلام پڑھنے لگے. زیارت کا اشتیاق تھا, حضور کے جلوہ نور کو دیکھنے کی تمنا تھی. جاگتی آنکھوں سے رخ بدخواہ کا دلکش نور دیکھنا چاہتے تھے. ایک لمحہ گزرا, 2 لمحے گزرے, کچھ وقت بیتا, عشق کے امتحان ہوتے ہیں. جیسا کہ تاج شریعہ فرماتے ہیں, کسی کو وہ رلاتے ہیں, کسی کو وہ ہنساتے ہیں, وہ یوں ہی آزماتے ہیں, وہ اب تو فیصلہ. آپ کے مہمان آئے, استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, یا غوث اعظم دستگیر. غلام مصطفیٰ قادری صاحب کراچی سے داتا نگر لاہور تشریف لائے, صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد اعلیٰ حضرت کے تعارف کے مختلف جہات میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک چیز اچھی بھی حضور کی بارگاہ میں آپ کی مقبولیت ہے. حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں, دیدار کی تمنا لیے, شربت دیدار پینے کے لیے. شربت نہ دیں تو کرے بات لطف سے, یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواز شکر کی.
اور جنت نہ دے یہ ہے استغنا. حافظ شیرازی نے جس کی طرف اشارہ کر کے کہا خوشا دم کے استغناء مستی فراغت بخشت شاہ و وزیرم. میں حافظ شیرازی کے ہاتھ چھو کر کہوں گا حضرت جی آپ تو استغناء اس کو کہتے ہیں کہ خوشا دم کے استغناء مستی فراغت بخشت شاہ و وزیرم، کہ نہ مجھے کسی بادشاہ کی حاجت ہے نہ مجھے کسی وزیر کے طرف جانے کی تمنا ہے، میں اپنی مستی میں مست ہوں. میں نے کہا ہے بلبل اصفہان بلبل شیراز، اے حافظ آپ بریلی والے کو دیکھ، وہ شاہ و وزیر کو نہیں، وہ جنت کے بارے کہہ رہا ہے کہ جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر. بات سمجھ آئیے؟ جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر. عبادت گزار، زہد شیار، شب زندہ دار، یہ لوگ جائیں گے میدان حشر میں اپنی عبادتوں کا ثمرہ لینے، اپنی ریاستوں کا پھل لینے، اپنے مجاہدوں کا انعام لینے. حور و قصور کی شکل میں ان کو انعامات ملیں گے. جب احمد رضا آئیں گے جبریل امین پوچھیں گے رضا کیا کہتا ہے تجھے، تیری عبادت کا ثمرہ کیا چاہیے، تیری ریاضت کا انعام کیا چاہیے، تیرے زہد و تقوی کا صلہ کیا چاہیے، تیری علمی محنتوں کی تجھے قیمت کیا چاہیے. میرا احمد رضا رسول اللہ کے قدم تھام کر روح مفتوحہ کو دے کر عرض کرے گا جنت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے. احمد رضا کہے گا میں نے خون جگر بہا کر جو گلشن سینچا فقاہت کا، میں نے جو پوری دنیا کے سامنے سینہ سپر ہو کر اللہ کے دین اور مصطفیٰ کی عزت میں پہرا دیا، میں نے میری آل اولاد میں حضور کے ساتھ جو وفا کی، نہ جنت کی طرف تھی نہ حور و قصور کی تمنا تھی، ہم یہی چاہتے تھے ان کے رخائے میں جلوہ نصیب ہو. عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت علم و خدمت کہ جنت نہ دیں. اعلیٰ حضرت ان کے پر پوتے حضور تاج الشریعہ سے سنیں. تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں طالب جنت سے کہہ دو بے گناہ، طالب جنت سے کہہ دو بے گناہ، کہ جو دن رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، جنت کے محلات کا جو متمنی ہے، جنت کے بالا خانوں میں جو بسیرا چاہتا ہے، جنت کی فضاؤں میں ہواؤں میں جو تفریح چاہتا ہے، حور و قصور کا جو مشتاق ہے، تاج الشریعہ مفتی اختر رضا امام احمد رضا کا شہزادہ، آپ کہتے ہیں طالب جنت سے کہہ دو بے گمان، طالب طیبہ کی طالب ہے جنا. اعلیٰ حضرت کا شہزادہ کہتے ہیں صوفی صاحب کس جنت کا سوال کرتے ہو، آؤ میں تمہیں تیرے مصطفیٰ لے جاؤں. صوفی صاحب نے کہا مدینے کی وہ جانا منزلیں میں طے کروں گا، کیا ملے گا؟ تاج الشریعہ کہنے لگے طالب جنت سے کہہ دو بے گمان، طالب طیبہ کی طالب ہے جنا. اعلیٰ حضرت کے شہزادہ نے کہا حضرت جی مدینے کو چلو، جنت تمہیں پانے کے لیے چل پڑے گی. خود کے یہ ہے خود کے طالب سے کہہ دو بے گمان، طالب طیبہ کی طالب ہے جنا. تو اعلیٰ حضرت کے چوکھٹ پہ بیٹھے، عشق کے امتحان تو ہوتے ہیں نا، عشق کے امتحان سے گزرنے کے لیے آتش نمرود میں بھی کودنا پڑتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محل تماشا لبے بام. ابھی لوگ بھی لوگ سوچتے ہیں لبیک والوں کے ساتھ چلنا ہے کہ نہیں چلنا، لبیک کا نعرہ لگانا کہ نہیں لگانا، تم سوچتے نہ رہ جانا. عشق اپنے فیصلے خود کرنے میں بڑا غیرت مند ہے، دلیر ہے. ابھی سنا نا آپ نے، رئیس نے کہا 2 بول ہمیں بھی لکھ دو، ہم خزانے دے دیں گے. تو احمد رضا نے ٹھوکر بھی ماری اس کے خزانوں میں. کہا کروں مدح اہل دول رضا
پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا ہے۔ جب تھانوی اینڈ کمپنی برطانیہ کے وظیفوں پہ بڑھ رہی تھی، اس وقت امام احمد رضا کا قلم رسول اللہ کی عزت اور عظمت کی صیانت پر پہرا دے رہا تھا۔ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حیدری تلوار کا کام کر رہا تھا امام احمد رضا کا قلم۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جب بڑے پوچھے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر اب سے جلی جلی منہ سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزاج دل کے تباہ۔ وہ گل ہیں لبہائے نازکن کے، ہزاروں پھول ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے ارے یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ بابا جی امیر مجاہدین خالد حسین غزنوی کہتے یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے دیکھا، جس نے دیکھا یہ وہی کہہ سکتا ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے تڑپ کر اپنے دل کی کیفیت حضور کی چوکھٹ پہ یوں بیان کی، کوئی کیوں پوچھ تیری بات رسا، تجھے کتے ہزار۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا نوری، بابا جی بھی اس کے راوی ہیں اور خلفائے مفتی اعظم بھی اس بات کے راوی ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے سامنے ایک نعت خواں نے عرض کا یہ کلام پڑھا، ادب میں نعت خواں الفاظ بدل دیتے ہیں نا، خود سے شہدا ہزار پھرتے ہیں تیرے شہدا ہزار پھرتے ہیں، اس طرح نعت خواں نے کچھ بدل دیا تو مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہ میرے ابا جی کا کلام نہیں، یہ میرے ابا جی کا کلام نہیں، جو میرے ابا جی کا کلام ہے وہی پڑھی۔ میرے ابا جان احمد رضا کہتے ہیں تجھ سے کتے ہزار، وہ سوئے داد ہزار، تیرے دل میں بہار، ہر چلا گئے مزار پر تجھ سے کیسے پروانہ مار۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ مطلب یہ اس کا ہم عکس کر سکتے ہیں، کسی نے کہا احمد رضا یہ سری نگر کا پھول ہے، یہ کوہمری کا پھول ہے، یہ فلانے چمنزار کا پھول ہے، یہ فلانے گلزار کا پھول ہے، تو احمد رضا نے دیکھے بغیر کہا ہوگا پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، کہ ہم تو حضور کے مدینے کے صحرا کے کانٹوں کی لطافت میں ڈوبے ہیں، ہمیں دنیا کے پھولوں سے کیا خبر۔ اللہ اکبر۔ جب اعلیٰ حضرت نے تڑپ کر یہ کہا، بابا جی امیر مجاہدین قبلہ خاتون حسین رضوی کہا کرتے تھے، جب اعلیٰ حضرت نے یہ کہا نا تو ادھر سے آوازیں بس بس احمد رضا، حضور نے پردے ہٹا جلوے دکھا دی۔ یہ اعلیٰ حضرت کے تعارف کی مختلف جہات، اور جو جہت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ مرزا قادیانی کان دجال کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ دینے والا کون ہے پتہ؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے بڑے بیٹے حجت الاسلام سید حامد رضا۔ یہ ریکارڈ اپنا درست کیجئے، پوری دنیا میں مرزا کان دجال پر اجتہاد کی تلوار چلانے والا کون تھا؟ بریلی کے تاجدار امام محمد رضا کا بیٹا سید حامد رضا۔ پھر بعد میں مرزا کان دجال کے بارے اور سوالات آئے، استفتاء، اعلیٰ حضرت نے کہا میرے بیٹے حامد رضا نے اس کا مفصل جواب دے دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے مزید علم کے دریا بہا دی اور مرزا کان دجال کو اپنے علم کی طاقت سے وہ سزا دی، وہ درے مارے، وہ قلم کی نوک سے اس کے کلیجے کو چھید کے رکھ دیا کہ کانا دجال آج جہنم میں بھی چیخ رہا، اس کی ضروریت جیسے آج چیخ رہی۔ 6 کتابیں اعلیٰ حضرت نے انتہائی شان تحقیق کے ساتھ لکھی،
علماء کے لیے قیامت تک علم حدیث، علم تفسیر کا ایک اعلیٰ خزانہ پیش کر دیا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے والی احادیث ان 6 کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے جس شان و شوکت سے بیان کی ہیں، اللہ کی قسم امام بصیری جنت سے آئے تو میرے احمد رضا کے ہونٹوں کو چوم دیں، امام مسلم جنت سے آئے تو میرے احمد رضا کے قلم کو چوم دیں۔ یہ احادیث کا ایسا گلشن کھلا ہے۔ آپ اس پر تفصیلی بات اور پھر کسی موقع پہ ہوگی۔ ہمارے مہمان نات خان تشریف لا چکے ہیں، ابھی انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے نغمات سے وہ آپ کے دلوں کو مہکائیں گے۔ آخری بات میں اپنے بیان کی یہ کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی دلکش نعتوں میں، اپنے دلکش کلام میں حضور کی ختم نبوت کو ایسی ایسی جہتوں سے بیان کیا کہ پڑھنے والے کا دل جھوم اٹھتا ہے۔ اسی مقام پہ اعلیٰ سے کہتے ہیں کہ بزم آخر کا شمع فروزہ، سبحان اللہ، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، اور کسی مقام پہ کہتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اور کسی مقام پہ کہتے ہیں آتے رہے انبیاء کما پی لالا ہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم، سبحان اللہ، یعنی یوں ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر اکملت لکم۔ سبحان اللہ، اور ایک مقام پہ دلکشی کے ساتھ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، نہ رکھی گل کے جوشے حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں پہنچا کوئی باغ۔ سبحان اللہ، یہ 14 اگست کو جو ریلی ہوئی ہماری، بلا مبالغہ ہزاروں ہزار شرکاء تھے، داتا حضور کے در سے چلے اور امیر محترم علامہ صاحب حسین رضوی کی قیادت میں، اور عشق و محبت کے نعرے لگاتے ہوئے اور رضا کے میخار پنجاب اسمبلی کے سامنے پہنچے تو فقیر نے اپنے گفتگو میں یہی شعر کہا، سبحان اللہ، نہ رکھی گل کے جوشے حسن میں گلشن میں جا باقی۔ تکرار کے ساتھ میں نے پڑھا تو میں نے دیکھا میرے محترم مولانا صاحب سے رضوی جھوم رہے تھے، سبحان اللہ، بار بار پیچھے دیکھ کر پلٹ پلٹ کے داد و تحسین پیچھ کر رہے تھے، واہ واہ کر رہے تھے۔ تو میرے دل نے کہا بابا جی خادم حسین رضوی نے اپنی اولاد میں اعلیٰ حضرت کے فیض کی ایسی پنیری لگا دی ہے کہ رضا شناسی جتنی اعلیٰ حضرت کے علوم و افکار کو پہچاننے کا در بابا جی کے خاندان کو حاصل ہے، یہ اپنی مثالات۔ اجوی میرے بابا جی دی، کیا بات، کیا بات، اجوی میرے بابا جی دی، کیا بات، کیا بات، کیا کہا حضرت نے، نہ رکھی گل کے جوشے حسن نے گلشن میں جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھئی نبوت ایک باغ ہے، رسالت ایک باغ ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی صورت میں بھی پھول کھلا، اس میں داؤد و سلیمان کی مبارک صورتوں میں بھی پھول کھلے، اس میں یوسف جیسا سونا پھول بھی کھلا، ابراہیم و اسماعیل جیسے عظیم پھول کھلے۔ صدیوں سے یہ باغ نئے نئے پھولوں کے جلوے دکھاتا رہا، نئے نئے پھول کھلتے رہے، ان کی ترویزی، ان کی رنگینی، ان کی لطافت، ان کی نفاست سے باغ مہکتا رہا، چھلکتا رہا، چمکتا رہا، دمکتا رہا۔ لیکن جب آمینہ کا پھول مسکرانے لگا، جب خاتم النبیین تشریف لے آئے، جب حضور کی صورت میں باغ نبوت و رسالت میں یہ پھول کھلا تو ایسی ترویزی ہوئی، حسن مصطفیٰ کے ایسے جلوے چمکنے لگے، کمالات مصطفیٰ کا وہ سکہ رواں رواں ہوا، حضور کے حسن نے، کمالات نے، نبی پاک علیہ السلام کی شان و شوکت نے وہ رنگ جمایا کہ اب قیامت تک اس باغ میں کسی اور پھول کے کھلنے کی جگہ ہی نہیں بچی، گنجائش ہی نہیں رہی۔ مطلب یہ جب محمد آ گئے تو اب کسی نبی کی آنے کی ضرورت نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، گل کے جوشے حسن میں گلشن میں جا۔ اعلیٰ حضرت انداز سے تو کتنا کیا فرماتے ہیں، حضور کے
حسن و جمال کا ایسا جلوہ ہے کہ حضور کا حسن، حضور کا جمال، حضور کا فضل، حضور کا کمال صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ظاہر ہوا کہ نبوت و رسالت کے اس گلشن و گلزار میں کوئی جگہ ہی نہیں بچی کہ کوئی اور پھول کھل سکے. یعنی اعلیٰ حضرت جس اپنے کلام میں یہ فرمایا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی، وہ مطلب ہمیں اس مطلب تک پہنچائے گا کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. نعرہ تکبیر.